السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے، اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 14واں حصہ ہے۔ 13ویں حصے کا ربط بیان کر لیتے ہیں۔ ربط یہ تھا کہ 13ویں حصے کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کا ذکر ہے، اور شق صدر کا ذکر تھا۔ اب اس حصے کے اندر جو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ مکہ میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے پاس رہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھیل اور جو حرکات سکنات کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں، ابن ہشام کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا جس میں عبد المطلب آتے اور صرف وہی بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو باقی ان کے بچے تھے اور جو بھی لوگ آتے وہ فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے، فرش کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ فرش پہ بیٹھ جاتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا، وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے، تو ان کے جو چچا تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے اتار دیتے، لیکن حضرت عبد المطلب کہتے کہ یہ مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت اس سے پیار ہے، اور یہ نرالی شان والا بچہ ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے اس کو کچھ نہ کہا کرو، اور یہ جس طرح سے کرتا ہے اس کو کرنے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ رہ رہے تھے، تو جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب کی جب وفات ہوئی تو وفات سے پہلے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے سگے بھائی یعنی آپ کے چچا کے حوالے کر دیا، ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان کی پرورش میں رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا شفیق چچا حضرت ابو طالب کی زیر کفالت میں آئے تو انہوں نے یہ ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھائی، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزت اور احترام کیا، اور ان کو بہت محبت کی اور بہت چاہا، اور 40 سال سے زیادہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچائی، اور اپنی حمایت کا سایہ ہمیشہ دراز رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستی بھی کی، دشمنی بھی کی۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ اس میں ایک واقعہ ہے، ابن عساکر جہلمی بن عرطیفہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک وقت میں خشک سالی اور بحران آیا تھا، لوگ بہت تنگ تھے، بچے جو تھے ان کا بہت برا حال تھا، جو بڑے تھے ان کا بھی بہت برا حال تھا، قحط کی وجہ سے خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ تو قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ حالات بہتر ہو اور بارش ہو۔ تو اس وقت ابو طالب کے ساتھ ایک بچہ تھا جس کا چہرہ بہت خوبصورت سورج کی طرح روشن تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے اس بچے کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا، یعنی کہ پیٹھ دیوار کے ساتھ ملائی، اور پھر جو انگلی تھی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ تو آسمان میں اس وقت کوئی بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، دھوپ تھی، تو یکایک ایک دم سے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، اور اس کے بعد بہت زیادہ بارش ہوئی، اور لوگوں کی جو حالات تھے وہ پہلے سے بہتر ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے جب ایک شعر پڑھا تو اس میں اس بچے سے مراد یعنی کہ جس کی شکل جو تھی اتنی نورانی تھی، سورج کی طرح روشن تھی، تو انہوں نے جب شعر پڑھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، یعنی کہ جو وہ بچہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی پیٹھ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائی تھی۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن کی زندگی میں تھے یا اس سے پہلے دودھ پیتے بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کچھ واقعات منسوب ہیں جو مختلف روایات مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات ہیں ان کی اسنادی جو حیثیت ہے مشکوک ہے کہ واقعی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، من گھڑت ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ وقت کے نبی تھے کہ واقعی اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں، لیکن اسنادی حیثیت مشکوک ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے یا تفصیلی قول کے مطابق 12 سال 2 مہینے اور 10 دن کی عمر کے تھے۔ تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کیا۔ جب وہ بصرہ مقام میں پہنچے وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پہ جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ ایک شخص آیا، جرجیس نام تھا، یہ ایک راہب تھا اور اس کا لقب بحیرہ تھا، لقب کے نام سے یہ مشہور تھا۔ تو یہ اپنے گرجے سے باہر آیا اور قافلے میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اپنے اوصاف صفات کی وجہ سے، اور آپ کے چچا سے کہا کہ یہ جو ہے سید العالمین ہے، رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ ان کو بنا کر بھیجے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ راہب اس سے پہلے کبھی گرجے سے باہر نہیں آیا، اور اب وہ آپ کی میزبانی کے لیے باہر آیا۔ تو اس نے کہا، یعنی کہ آپ کے چچا نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ گھاٹی میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے والی جو گھاٹی تھی اس میں داخل ہوئے تو جتنے بھی پتھر اور درخت تھے وہ آپ کے لیے جھک گئے اور آپ کو سجدہ کیا، اور یہ جو درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں یہ صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں، عام انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی کتابوں میں پڑھتا ہوں اور پہچانتا ہوں کہ یہ واقعی وہی ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور ان کے اندر وہ ساری علامات موجود ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے کندھے کے نیچے ایک مہر نبوت ہے جو ایک سیب کی طرح ہے۔ تو اس شخص راہب نے، جرجیس نے، آپ کے چچا سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو ملک شام نہ لے جائیں، وہاں پہ جو یہودی ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے ایسا ہی کیا، اپنے چند غلاموں کی معیت میں آپ کو واپس مکہ کی طرف روانہ کر دیا اور پھر اپنے مقصد تجارت کی غرض سے آگے چلے گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس ہوئی تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جنگ فجار کا۔ اس کے اندر 2 گروہ تھے، قریش اور بنو کنانہ ایک طرف، قیس اعلان دوسری طرف۔ قریش اور بنو کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، یہ ان کے لیے ایک عزت اور شرف والا شخص تھا، یہ ان کا کمانڈر تھا۔ جنگ کا جو پہلا پہر تھا اس کے اندر قیس اعلان یہ آگے رہے، اور جو دوسرا پہر تھا اس کے اندر قریش اور بنو کنانہ یہ آگے رہے۔ اسے حرب یا جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حرم اور حرام مہینوں دونوں کی حرمت کو چاک کیا گیا تھا، اس لیے اسے حرب فجار یعنی جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اور اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے، اور آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت آپ کا کوئی معین کام نہ تھا، لیکن یہ بات خبر متواتر سے ثابت ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے، اور کبھی قبیلہ بنو سعد کی اور کبھی اہل مکہ کی چند قرات کے بدلے میں 25 سال کی عمر میں آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں میں جا کے بیچتے تھے۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ختیجہ بنت خویلد یہ ایک معزز ترین اور مالدار خاتون تھی۔ لوگ جو تھے ان کے پاس جاتے، قریش کے جو لوگ تھے وہ تجارت کرتے، حضرت ختیجہ کے پاس جاتی، وہ اپنا مال لوگوں کو دیتی، اور مزاربت کے اصولوں کے مطابق ایک حصہ ان کا ہوتا اور باقی حضرت ختیجہ کا۔ تو اس طرح سے ان کا یہ سلسلہ تجارت چل رہا تھا۔ جب حضرت ختیجہ کو آپ کی سچائی اور امانت داری کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پیغام بھجواتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے لیے کام کریں۔ تو حضرت ختیجہ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو میں دوسرے تاجروں کو اجرت دیتی ہوں آپ کو ان سے بہتر اجرت دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور پھر آپ ان کے پاس آتے ہیں مال تجارت، اور حضرت ختیجہ ان کے ساتھ اپنا جو غلام ہوتا تھا ان کا میسرہ ان کو بھی ساتھ بھیج دیتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کا غلام حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے اور لوگ سوشل میڈیا کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کتاب کے جو مین پوائنٹ ہیں ان کو مینشن کر کے ایک سمری یا خلاصہ آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ اور آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور میں تہ دل سے مشکور رہوں گا اور آپ کو ضرور رپلائی دوں گا، اور جو آپ کی رائے ہے اس کے مطابق اپنے کام کو جاری رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔